ملت اسلامیہ سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ نے مجھ سے قبل حضرت مولانا سجاد رضا خان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی کا بیان سنا۔ اس کے بعد ناشر مسلک اعلیٰ حضرت العلامہ حضرت علامہ مفتی نقیب الرحمن صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی کا بیان سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جلسہ ہو، عرس ہو، خانقاہ ہو، خانقاہ میں آراس کا ایجاد ہو، آپ لوگ کو بلایا جائے، اس کا مقصد اصلی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے حق کو واضح کر دیا جائے، حق بتا دیا جائے۔ یہ وہ دور ہے، اگر آپ کہیں جس کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ دور سے امت گزرے گی، مفہوم حدیث پاک کہ ایمان بچانا اتنا مشکل کام ہو جائے گا کہ ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا تو آسان ہوگا مگر ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین، اور دور حاضر کے اٹھنے والے فتنوں سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ مختصر وقت میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کہیے سبحان اللہ۔ کون اعلیٰ حضرت؟ جو مشائخ مہرانہ مطہرہ کا بھی لاڈلا ہے، تو مشائخ کچھوچا کا بھی لاڈلا ہے، جو ہندوستان کے غری نواز کا فیضان بھی اس کی تحریر میں جاری ہوا، اس کی تحریر میں مخدوم سمنا کا فیضان بھی جاری ہوا، اور الحمدللہ جو نائب ابو حنیفہ تھا مظہر غوث الورا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کا کلام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کلام شاعری کے انداز میں ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان سے بارہا لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے شاعری کہاں سے سیکھی؟ فرمایا میں نے شاعری قرآن اور حدیث سے سیکھی۔ شاعری کہاں سے سیکھی؟ یعنی کہ معلوم چلا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے جو رنگ شاعری میں، انداز شاعری میں جو درس ملا، وہ بھی درس قرآن اور حدیث کا درس ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ ولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بعدابہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مکی سردار محبوب پروردگار شفیع روز شمار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون اعلیٰ حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو جگانا، گایا عجب نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا، انہیں جانا، کیا فرمایا؟ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ کسے مانا؟ باپ کو بعد میں مانا، رسول اللہ کو پہلے مانا، ماں کو بعد میں مانا، رسول اللہ کو پہلے مانا، مولوی کو بعد میں مانا، رسول اللہ کو پہلے مانا، پیر کو بعد میں مانا، رسول اللہ کو پہلے مانا، پیر زادے کو بعد میں مانا، رسول اللہ کو پہلے مانا۔ جس کا ماننا ہی ایمان ہے، بے شک حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ انہیں جانا، بے شک، انہیں مانا، اور نہ رکھا غیر سے کام۔ اعلیٰ حضرت نے آپ سے کیا میں نے اس سے پہلے فرمایا تھا، فرمایا میں نے شاعری قرآن و حدیث سے سیکھی ہے، فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ غیر سے مراد کیا ہے؟ جو نبی کے دشمن وہابی ہے، اس سے نہ جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا،
यही मशाइख महरारा का फरमान है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। हम बरकाती भी हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान हम अल्लाह। अशरफी भी हैं सच्चे, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम सच्चे रज़वी हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर सबसे पहले मोहम्मदी हैं, बेशक। सबसे पहले, और मोमिन पहले है, ईमान पहले है, सिलसिला बाद में है। ईमान पहले है, पीर की मोहब्बत बाद में है। ईमान पहले है, खानका की मोहब्बत बाद में है। ईमान पहले है, पीर ज़ादे की मोहब्बत बाद में है। और ईमान क्या है? उन्हें जाना। किन्हें जाना? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनके सदके में रब ने कायनात बनाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हक है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उर्से रज़वी, उर्से बरकाती और रज़वी हशमती के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस जीगर फकीर ने एक शाये किया। हजरत इस्माइल हसन महरारवी, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक जुमला फरमाते हैं सुभान अल्लाह। फरमाया पीर और पीर ज़ादों का फर्जे मनसबी क्या है? खानका वाला मैं भी हूँ, याद रखिएगा। फरमाया हक्को मुर्रुन अल हक्को मुर्रुन अल हक्को यालू वला योला। हक से हक को पहचानना है। अगर शख्सियत को पहचानना है तो हक से पहचानिएगा। बेशक। अगर मेरा भी कदम अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, मसलके आला हजरत या शरीयत से हट जाए तो मुझे छोड़ना, इसी का नाम शरीयत है। बेशक। हक है, हक है, हक है। अब हजरत इस्माइल हसन महरारवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि पीर और पीर ज़ादों का फर्ज मनसबी यह है कि अपने मुरीदीन व मुतवस्सिलीन को सिराते मुस्तकीम से हटने ना दें। बेशक। यानी कि पहले मोहम्मदी बना दें, पहले मोमिने कामिल बना दें, पहले अहले बैत का चाहने वाला बना दें। और सुभान अल्लाह वो ये गुनगुनाता रहे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान का बहुत उम्दा कलाम सुन लीजिए। सुनेंगे आप हजरत? कौन कौन सुनेगा? हाथ उठाइए और सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। और ये देखिए जिसको फैदान महरारा का मिला, वो जो दुलारा महरारा का था वो कोई और नहीं था, वो हमारा आला हजरत था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान ने सुभान अल्लाह क्या उम्मते मुस्लिमा को, हम जैसे गुनाहगार, सियाकार, खताकार, आसी पुरमासियों के लिए मुस्दा सुनाया है। झूठे पढ़िए दूसरे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन वजूद वल इबारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। 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 आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।
پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے کون ہے حشمتی؟ مجھ سے سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ وہی حشمتی ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت، زندہ باد خاندان برکات، خاندان مظہر اعلی حضرت، شہزاد حضور شیر ہندوستان زندہ باد حضرت علامہ مفتی شمائل رضا خان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ ایک اسٹول لے لیجیے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی لیجیے اسٹول کتابیں رکھ لیجیے آواز کھول دیجیے. درود پاک پڑھیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا موجود والانبار وسلم صلاۃ کون ہے حشمتی؟ وہی سچا حشمتی ہوگا جو دشمنان خدا و رسول وہابیوں دیوبندیوں سے دور ہوگا. بے شک حق ہے وہی سچا حشمتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی. سبحان اللہ سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی. سبحان اللہ سبحان پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. کیا خبر دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سنو. سبحان کیا اللہ کس کی خبر دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سبحان اللہ جھوم کے پڑھیے سبحان اللہ. کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں کے صدقے میں لوٹیں گے. سبحان اللہ سبحان ہمارے نبی کے صدقے میں لوٹیں گے. سبحان اللہ سبحان نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے نعمتیں کسے ملیں گی؟ نعمتیں بھی اسے ملیں گی جو اس رنگ میں جائے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ سبحان اللہ بارگاہ رسالت میں صحابی رسول حاضر ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماں کافرہ ہیں ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی. یا رسول اب عشق کا امتحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسوں کی غلامی میں ہمیں رکھے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے. آمین ایمان دیکھیے ایمان کیا ہے. بارگاہ رسالت میں صحابی رسول حاضر ہیں. سبحان میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے فلاں ابن فلاں صحابی رسول جاؤ اپنی ماں کے پاس کھانا لے جاؤ. کھانا لے کے جائے. صحابی رسول ماں کے گھر پہنچے. کھانا پیش کر دیا گیا سامنے اور ماں سے کہا کھانا تناول فرما لیں. ماں نے کہا ایک شرط پہ کھانا کھاؤں گی. کہا تیری شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ معاذ اللہ در مصطفیٰ چھوڑ دے دولت مصطفیٰ سے چھوڑ دے محبوب کا در چھوڑ دے. اب دیکھو معاذ اللہ مگر اس کا امتحان دیکھو. صحابی رسول نے ارشاد فرمایا اے ماں
تو تو ایک ماں ہے، اگر تو جیسی 1000 مائیں ہو جائے تو میں 1000 ماؤں کو چھوڑ سکتا ہوں، مگر در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ اس باد، تیور میں جیو، قسم خدا کی سچے برکاتی کہلاؤ گے، بے شک سچے حسمتی کہلاؤ گے، سچے رضوی کہلاؤ گے، سچے قادری کہلاؤ گے۔ بے شک بے شک، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، غم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا سبحان اللہ، دامن محبوب کو وسعت دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر گئی ہم جیسے گناہگار، سبحان اللہ، سیاکار، سبحان اللہ، خطاکار، عاصی پرماسی کی طرف سبحان اعلیٰ اللہ، حضرت نے مصدع سنایا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے ایسی نہیں سنا دیا، قسم خدا کی میرا وجدان عقیدت کہتا ہے، ارشاد ہوا اے احمد رضا سنا دے۔ کیا کہنا، زندہ باد زندہ باد، اللہ تعالی عنہ اعلیٰ حضرت نے یہ مصدع سنایا۔ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت۔ سرکار نوری میں مہر عربی سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ مفہوم عبارت، اے سبحان اللہ، سرکار اپنے غلاموں سے خصوصی طور پر فرماتے ہیں جو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں داخل ہیں، فرمایا کل بروز قیامت جسے روحانیت شریعت خدا و رسول کو منہ دکھانا ہو، مفہوم عبارت فرماتے ہیں وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، نیچریوں، ان خدا و رسول کے دشمنوں کے سائے سے بھی دور بھاگے۔ بے شک، تو الحمدللہ ہم خود سچے برکاتی ہیں، ہم مخدوم سمنا کے فرمان پر اگر قائم ہیں، ہم خود سچے اشرف ہیں۔ بے شک، اصل ہے غلامی رسول، بے شک، جو غلامی رسول میں دنیا سے گیا وہی کامیاب ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، پھر میں نے عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پھر میں نے عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اور اس تیور میں جیو، ابھی میں نے بمبئی میں کہا کلی مولوی کی نہ سنو، اس سے کہہ دو ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کا پیغام کافی ہے، جو دلارا ہے مہرارا کا، لاڈلا ہے خواجہ، اس کا پیغام ہمارے لیے کافی و وافی ہے۔ کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ؟ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو
جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں. اس مردود کا میں نام کیا لوں؟ اس مردود خبیث سور کا. وہ خبیث کہتا ہے اتنا کرو اتنا کرو. اس خبیث کتے سے کہا سن بے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سن بے. ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کا پیغام کافی ہو. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا. فرماتے ہیں نبی کا دشمن جلے جلتا رہے. بے شک کرو کربلا والوں کا تذکرہ کرو کربلا والوں کے. سبحان انہی کامیاب. سبحان. فرمایا تذکرہ کربلا والوں کا کرو اور ان کے دشمنوں کو جلاؤ. خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو. کب تلک؟ اس پہ غور دیجئے گا. کب تلک؟ خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی. جب سے تذکرہ آ گیا سرکار امام علی مقام کا تو اس سارے دمن کے کلام کے چند اشعار سنیں. زندہ باد. جھوم کے پڑھیں سبحان. باغ جنت کے ہیں بغیر مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بغیر مدح خانے اہل بیت. تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان. گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. شہزادوں نے سبحان اللہ بارگاہ سبحان اللہ. بارگاہ میں عرض کیا سبحان جان لوگوں کے پاس سواری ہی سوار کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی سواری نہیں. آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پر سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھالا
فرمایا لوگ لگام پکڑتے ہیں نانا جان، ہمارے پاس لگام نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زلف مبارک پکڑا دی۔ محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اہل ظاہر نے تو یہ دیکھا کہ حضور نے زلف مبارک پکڑائی، مگر اہل باطن دیکھ رہے تھے اسلام کی باغ ڈور۔ امام علی مقام سے ارشاد فرمایا پکڑانا مدینہ المنورہ میں میرا کام ہے، کربلا میں اس کو بچانا یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ کیا استاد احمد ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مت گوئے مصطفیٰ مت خانے اہل بیت گوئے مصطفیٰ مت خانے اہل بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے، اے وطن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے، اے وطن یوں کرتے ہیں سنی